الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سامعين محترم اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ضابطۂ حیات اسلام قرار دیا ہے اس کے کچھ ارکان ہیں اس کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں صحیح بخاری کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کلمہ طیبہ کی گواہی دینا یعنی کہ توحید و رسالت کا اقرار کرنا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا وحج البیت وصوم رمضان بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا ان 5 چیزوں کے الگ الگ ضابطے اور الگ الگ قانون ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو لوگوں پہ فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے جو صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت میں دو چیزیں ہیں، ایک فائنینشلی مالی اعتبار سے بھی، اور دوسرا جسمانی اعتبار سے بھی۔ اگر کسی انسان کے پاس مالی اعتبار سے وہ استطاعت ہے لیکن جسمانی اعتبار سے وہ طاقت نہیں رکھتا، اس سے حج ثابت ہو جائے گا۔ آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں ہم چند باتیں حج کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات کہ حج کا معنی اور مفہوم کیا ہے، حج کا مطلب کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے حج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا اور قصد کرنا۔ اصطلاحی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، مناسک حج کی ادائیگی کے لیے، زیارت کعبہ کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرنا، اس کو شرعی اور اصطلاحی زبان میں حج کہتے ہیں۔ دوسرا پہلو، حج کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما۔ جو انسان ایک عمرہ ادا کرتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے اور ان دونوں عمروں کے درمیان جو ڈیوریشن ہے، اس میں اسے جو بھی گناہ ہوئے دونوں عمروں کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ۔ اور حج مبرور وہ ہے جو مقبول ترین حج ہوتا ہے، جس کے اندر انسان کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اور حج مبرور وہ حج ہے کہ جس کے بعد بھی انسان کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، وہ زیادہ پہلے سے مہذب اور با اخلاق ہو جاتا ہے۔ پہلے سے زیادہ مہذب اور با اخلاق ہو جاتا ہے، اور اس حج مبرور کی بدلہ اور انعام اور ثواب اللہ نے رکھا ہے الا الجنہ، سوائے جنت کے اور اس کی کوئی جزا نہیں۔ تو یہ پہلی حدیث ہے جسے حج کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کو پے در پے کیا کرو۔ ایک حج کیا اس کے بعد عمرہ، ایک عمرہ کیا اس کے بعد پھر عمرہ، یکے بعد دیگرے، ایک حج کیا، اگر یہ طاقت ہے تو دوسرے سال بھی کر لیجیے۔ پے در پے یکے بعد دیگرے حج کر کو عمرہ کرتا ہے، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب، یہ عمل اس کو فقیری سے، محتاجی سے اور
گناہوں سے اس طرح دھو دے گی اور پاک صاف کر دے گی، کما ينفی الکیر خبث الحدید، جس طرح آپ بھٹی میں لوہا ڈالیں اور سونا یا چاندی ڈالیں تو میل کچیل علیحدہ اور سونا پاک صاف ہو جاتا ہے، وہ انسان اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد بہت بڑا عمل ہے، مرد جہاد کرتے ہیں، علی النساء جہاد، کیا عورتوں میں بھی جہاد ہے؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے، بہت بڑا اجر ہے اس کا۔ تو آپ نے فرمایا، نعم علی النساء جہاد، عورتوں پہ بھی جہاد ہے، لیکن جہاد لا قتال فی، ایسا جہاد جس میں قتال اور لڑائی نہیں ہوتی۔ الحج والعمرہ، حج اور عمرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جہاد قرار دیا۔ چوتھی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج حاجا، جو آدمی حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے اور اجل آ گئی، موت کا پروانہ آ گیا، روح قبض ہو گئی، احرام کی حالت میں قیامت کا دن ہوگا، اسی احرام کی حالت میں تلبیہ پکارتے ہوئے اسے اٹھایا جائے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی حج کر رہا تھا، اونٹنے سے گرا، فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اغسلوہ بماء وسدر، اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو، وکفنوہ فی ثوبین، اور اسے انہی احرام کی 2 چادروں میں کفن دے دو، ولا تحنکوہ، اس کو خوشبو نہ لگانا، ولا تخمروا رأسہ، اس کا سر بھی نہ ڈھانپنا، فإن اللہ یبعث یوم القیامۃ یلبی، قیامت کا دن ہوگا، قبر سے اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ پانچویں اور آخری حدیث جہاد کی فضیلت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور دوران حج وہ کسی بھی قسم کا گناہ، فسق و فجور، شہوت، خواہشات، کسی بھی قسم کا گناہ اور ارتکاب نہیں کرتا، رجع كيوم ولدته امه، وہ حج سے جب واپس آتا ہے گناہوں کا اکاؤنٹ اس طرح ڈیلیٹ ہو چکا ہوتا ہے جس طرح وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہے، نئی زندگی اسٹارٹ، گناہ بالکل معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حج کی فضیلت اور اہمیت جاننے کے بعد جو اگلی بات ایک مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ فرضیت حج، کہ حج فرض کس پہ ہوتا ہے اور کس پہ نہیں ہوتا۔ 6 چیزیں جس کے اندر ہوں، حج کی فرضیت کے لیے ان 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، مسلمان ہو، کیونکہ کافر پہ حج فرض نہیں ہوتا، اسلام والا ہو، کلمہ گو ہو، مسلمان ہو۔ دوسری شرط، بالغ ہو، کیونکہ بچے پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر بچہ حج کرتا ہے تو اس کا اجر اسے نہیں ملے گا بلکہ اس کے والدین کو ملے گا، اور اگر وہ بچہ حج کر لیتا ہے تو جب وہ بالغ ہوگا اس کو اپنا فریضہ ادا کرنا ہوگا، بچپن میں کیا ہوا حج بلوغت کے حج سے کفایت نہیں کرے گا۔ تیسری شرط، عاقل ہو، عقل مند ہو، سمجھدار ہو، کیونکہ جو خیبتی یا عقل سے پیدل ہو، جس کی عقل کام نہیں کرتی، اس پہ بھی حج فرض نہیں ہوتا۔ چوتھی شرط، آزاد ہو، کیونکہ غلام پہ حج فرض نہیں۔
5ویں شرط استطاعت ہے، جو کہ مالی اور جسمانی دونوں استطاعتیں ہوں پھر حج فرض ہوتا ہے۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ جو جس مال سے جس رقم سے وہ حج کرنے جا رہا ہے وہ حلال کا ہو، کیونکہ حرام مال سے کیا ہوا عمل اللہ قبول نہیں کرتے۔ یہ 6 شرطیں جب انسان کے اندر ہوں اور ان پہ پورا اتر رہا ہو تو پھر اس پہ حج فرض ہوتا ہے۔ لیکن عورت کے لیے 6ٹھی 7ویں اور آخری شرط، ان 6 کے بعد 7ویں عورت کے لیے ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی بھی عورت اکیلی سفر پہ نہ جائے الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم بھائی، اس کا خامد، اس کا بیٹا ہو، محرم رشتہ دار ہو، پھر وہ حج پہ جا سکتی ہے، سفر پہ جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا رہے کہ صحابہ کو ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأتی خرجت حاجہ، میری بیوی حج کے لیے نکل جا چکی ہے، وَإِنِّي كُنْتُ تِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، اور میرا نام تو فلاں غزوے میں لکھ دیا گیا ہے، میں تو جہاد کے لیے جا رہا ہوں سرحد پہ، ادھر میری بیوی جو ہے وہ حج کے لیے جا چکی ہے، اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا انطلق فحج مع امرأتک، جہاد کو چھوڑو، پہلے اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ اور اس کے ساتھ جا کے حج کرو، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے حج کی قبولیت کے لیے محرم کا ہونا لازمی ہے۔ 7ویں شرط عورت کے لیے کیا ہوئی؟ محرم کا ہونا لازمی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قافلے کی صورت میں عورتیں ہوں اور عورت بھی ایسی ہو کہ جو ذی حشمت، یعنی اس کو ابھی بہت بوڑھی ہو چکی ہے، ان کے ساتھ ایک محرم بھی ہو تو کام چل دے گا، لیکن اسی بات کو فالو کرنا چاہیے جو حدیث کہتی ہے۔ اگلی بات 4تھی جو کہ لازمی ہے، میں ادباً گزارش کروں گا کہ اس کو آپ میرے پورے خطبے میں ذہن نشین رکھیے گا، حج کی اقسام کتنی ہیں، ان کو آپ نے پورے خطبے میں ذہن نشین رکھنا ہے، کیونکہ میں بار بار ان کا نام لوں گا۔ 3 قسمیں ہیں حج کی، پہلی قسم حج تمتع، دوسری قسم حج افراد، تیسری قسم حج قران۔ ایکسپلین کیے دیتا ہوں۔ پہلی قسم ہے حج تمتع، جس میں احرام صرف عمرے کا باندھا جاتا ہے، جا تو آپ حج کے لیے دیں، لیکن احرام جب آپ باندھیں گے اور نیت کریں گے میقات سے، اس وقت آپ نے صرف عمرے کی نیت کرنی ہے، اللہم لبیک بعمرۃ، اور اس کے بعد آپ نے مکے جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 8 ذی الحجہ کو جب حج شروع ہوگا پھر آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے، اور اس میں قربانی بھی کرنی ہوتی ہے، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ دوسری قسم حج قران۔ حج قران اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے جب میقات سے احرام باندھنا ہے تو آپ نے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھنا ہے۔ آپ نے پھر مکے جا کے جب عمرہ کر لیا اس کے بعد پھر آپ احرام کھول نہیں سکتے، آپ نے چاہے شوال میں گئے ہیں آپ بیت اللہ، آپ جو ہے ذیقات میں گئے ہیں جو ابھی چل رہا ہے، یا آپ ذی الحجہ کی پہلی تاریخوں میں آپ گئے ہیں، تو آپ نے جا کے وہاں پہ عمرہ کر کے احرام کھولنا نہیں، دوسرے لباس نہیں پہننے، بلکہ آپ نے احرام میں ہی رہنا ہے، اور اس میں آپ نے قربانی ساتھ لے کے جانا ہوتی ہے۔ حج تمتع کی آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، حج قران میں آپ ساتھ لے کے جانا پڑتی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ پاکستانیوں کے لیے یا فورن کنٹریز کے لیے ممکن نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاز پہ ایک سیٹ اب جو ہے اپنے لیے بک کرائیں اور ایک جو ہے وہ بکرے کی آپ نے رکھی ہوئی ہو، یہ تو ممکن نہیں۔ تو حج قران میں بعض لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مکے والوں کے لیے ذرا سوٹ کرتا ہے، باہر والے تو قربانی ساتھ نہیں لے کر سکتے۔ تیسری قسم ہے حج افراد، اس میں آپ نے صرف حج کا احرام باندھا، آپ یہاں سے گئے اور میقات سے آپ نے احرام باندھا، اللہم لبیک بحجۃ، صرف حج کا احرام باندھا، اس میں عمرہ نہیں کرنا۔ یہ 3 قسمیں، اور اس میں قربانی نہیں ہوتی حج افراد میں۔
یہ 3 قسمیں ہیں حج کی. ان تینوں میں سے جو بھی آپ کو مناسب ہو، جو بھی آپ کو جو ہے وہ سوٹیبل ہو، آپ کر سکتے ہیں. یہ 3 قسموں کے بعد اگلی بات 5ویں چیز جو ذہن نشین ہونی چاہیے، حج کے ارکان کیا ہیں. دیکھیے 4 ارکان ہوتے ہیں حج کے. ان 4 میں سے اگر ایک بھی رکن چھوٹ گیا تو آپ کا حج واللہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ رکن ہیں اور واجبات میں سے ہیں. حج کے 4 ارکان ہوتے ہیں. سب سے پہلا رکن ہے میقات سے نیت کرنا. اب یہ میقات کیا ہے اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں. میقات سے نیت کرنا یہ پہلا رکن ہے. اگر آپ نے میقات سے نیت نہ کی، آپ نے سارا حج لوگوں کے ساتھ کر لیا لیکن قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے رکن چھوڑ دیا. دوسرا رکن ہے 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں جانا. چاہے آپ تھوڑے سے وقت کے لیے ہی جائیں، لیکن رکن ہے آپ نے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں پہنچنا ہوتا ہے. تیسرا رکن طواف حج، جسے یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو جس دن حج ہوتا ہے طواف حج کرنا، اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، افاضہ، اور اس کو طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے. تینوں قسمیں ایک ہی حج کی ہیں اور یہ بھی رکن ہے تیسرا. چوتھا اور آخری رکن ہے صفا مروہ کی سعی کرنا. یہ 4 ایسے رکن ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا، رہ گیا، نہ ادا کیا گیا تو حج قبول نہیں ہوتا. یہ رکن ہیں اور واجبات میں سے ہیں. میقات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسی جگہیں مقرر کر دی ہیں کہ جہاں سے آپ نے میقات پہ آپ نے احرام باندھنا ہے، اور اب جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں عمرے یا حج کے لیے، وہاں سے آپ نے نیت کرنی ہے. سب سے پہلا آپ نے میقات مقرر کیا ذوالحلیفہ. یہ مدینہ والوں کا میقات ہے اور یہ سب سے افضل میقات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے احرام باندھا تھا اور آپ نے نیت کی تھی. یہ مدینے سے 5 میل کے فاصلے پر ہے اور مکے سے 430 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ ذوالحلیفہ پہلا میقات ہے جو مدینہ والے اگر مکے جا کے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو وہ یہاں آ کے احرام باندھیں گے اور نیت کریں گے. دوسرا میقات یلملم. یہ یلملم یہ مکے سے 92 سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یمن، چین، بنگلہ دیش، افغانستان، وطن عزیز پاکستان اور بھارت، یہ جو علاقے ہیں جہاں سے بھی کوئی جائے گا، یلملم میں آ کے اس کو نیت کرنی پڑے گی. اور جہاز پہ آپ دیکھتے ہیں جاتے ہیں 35 منٹس بیفور لینڈنگ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم میقات سے گزرنے لگے ہیں. جس نے عمرہ یا حج کے لیے عازمین حج ہیں وہ نیت کر لیں. تو آپ نے پھر وہاں نیت کرنی ہوتی ہے اللہم لبیک بحجۃ وعمرہ، اللہم لبیک بحجۃ، اللہم لبیک بعمرۃ. تینوں حج کے اقسام میں سے آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے. یہ میقات کو جگہ، اور ان میقات میں اگر کوئی بھی بغیر ان میقات سے اگر کوئی بھی بغیر احرام اور بغیر نیت کے کراس کر گیا تو اس کا مطلب ہے اس کا پہلا رکن چھوٹ گیا، اس کا حج عمرہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نیت نہیں. تو حج کیسے ہوگا؟ اس طرح اور بھی میقات ہیں مختلف علاقوں کے لیے، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو یہ میقات میں آپ کے آپ نے احرام باندھنا ہے. احرام تو آپ گھر سے باندھ سکتے ہیں، لاہور سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن نیت آپ نے میقات پہ کرنی ہے یلملم مقام پہ، یہ وطن عزیز کے لیے. اگلی بات جو میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں احرام کے حوالے سے، کیونکہ احرام باندھنا، مرد کا احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَإِدَاءٍ وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَإِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ. مرد جب احرام باندھے گا ایک ازار ہوگا نیچے چادر اور ایک اوپر چادر ہوگی، وَنَعْلَيْنِ اور ایک جوتی ہوگی، اور وہ جوتی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے ٹخنوں کو نہ ڈھانک
ڈھانپے ہوئے ہو، آپ کے ٹخنے ننگے، یہ مرد کا احرام ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کے علاوہ آپ قمیض نہیں پہن سکتے، پگڑی نہیں باندھ سکتے، شلوار ٹوپی سر نہیں ڈھانپ سکتے، اور آپ جو ہے وہ ویسے آپ احرام باندھ سکتے ہیں، اگر جوڑی کاغذات ہیں آپ کے، یا آپ چھتری سر پہ پکڑ سکتے ہیں لیکن سر کو ڈھانپ نہیں سکتے۔ یہ مرد کا احرام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ عورت کا احرام کیا ہے؟ عورت کے لیے سادہ اور سمپل بات ہے، المحرمہ تلبس من الثياب ما شاءت۔ محرمہ عورت جو ہے وہ جو چاہے جس مرضی رنگ کے کپڑے ہوں، جس مرضی لباس میں وہ احرام باندھ سکتی۔ آپ پردہ ہو، یہ نہیں ہے کہ بے پردگی ہو، پردہ ہو، جس رنگ کے بھی کپڑے ہو عورت جو احرام باندھ سکتی ہے۔ اور لیکن ایک چیز جو ذہن نشین رکھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين۔ عورت جو ہے نقاب نہیں باندھے گی اور گلاس نہیں پہنے گی، نقاب نہیں باندھے گی۔ یہاں یاد رکھیے گا، نقاب باندھنا اور چیز ہے، نقاب اوڑھنا اور چیز ہے۔ نقاب باندھنے سے منع کیا گیا ہے، نقاب اوڑھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ نقاب باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ آنکھوں سے نیچے یہاں جو کپڑا باندھ لیتی ہیں ان کو نقاب باندھنا کہتے ہیں۔ اور اگر نقاب نہیں باندھنا تو کیا مطلب؟ پردہ نہیں کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قلنا فإذا حازوا بنا إحدانا سدلت جلبابا من رأسها على وجهها۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلی، جب قافلے والے پاس سے گزرتے یا غیر محرم پاس سے گزرتے تو ہم اپنے جو سر کا کپڑا ہوتا اس کو آگے ہم لٹکا لیتی تھی جس سے پردہ ہو جاتا تھا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ نقاب اوڑھا جا رہا ہے، نقاب باندھا نہیں جا رہا۔ تو یہ دو باتیں احرام کے لیے، مرد کے لیے اور عورت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ حج کا طریقہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے، اس کو سیکھنا چاہیے اور اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو آتا بھی ہے اس کو بھی انٹرسٹنگ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ سننا چاہیے۔ نہ جانے آج اللہ ہمیں معاف کرے، مسلمانوں کو اس چیز کی تعلیمات دینا بھی چاہیے اور ایسی تعلیمات لینا بھی چاہیے اور ان کو دلچسپی کے ساتھ سننا چاہیے، بجائے کہ بندہ جب سن رہا ہو سستی، کاہلی اور سوچوں میں پڑا ہوا ہو۔ یہ درست نہیں۔ ان باتوں کے بعد اگلی آخری بات، آپ نے میقات پہ نیت بھی کر لی، احرام بھی باندھ لیا، اور بیت اللہ میں جب آپ داخل ہوئے تو دعا پڑھنی ہے اعوذ بوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم إني أسألك من اللهم افتح لي أبواب رحمتك۔ اس کے بعد آپ حجر اسود پہ آئیے، اس کو بوسہ دیجئے، اور آپ بوسہ نہیں دے سکتے تو آپ اشارہ کر سکتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ طواف کیجئے اور طواف میں سب سے پہلے آپ نے استباع کرنا ہے۔ استباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دائیں کندھے پہ چادر ہوتی ہے اس کو آپ اس کے نیچے سے لے جا کر آپ اس کو بائیں کندھے پہ ڈال دیں، اس کے آپ کا دایاں کندھا برہنہ اور ننگا ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، اور یہ استباع کرنا مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ اور پہلے 3 چکر آپ نے رمل کرنے، رمل کا معنی دوڑ کے، پہلے 3 چکروں میں آپ نے دوڑ لگانی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت سے ثابت ہے، آپ دوران دعا جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن رکن یمانی میں سے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس میں آپ نے ایک ہی دعا کرنی ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو آپ سے فارغ ہونے کے بعد اگر ہو سکے تو ملتزم پہ آئیے۔ ملتزم وہ جگہ ہے کہ حجر اسود اور بیت اللہ کا جو دروازہ ہے
ہے اس کے درمیان، اس پہ آپ دعائیں کیجئے، گڑ گڑا کے دعا کیجئے، خانہ کعبہ کے ساتھ لگیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، کیونکہ یہی وہ قبولیت کی جگہ ہے اور وقت ہے۔ اس کے بعد آپ مقام ابراہیم پہ آئیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کی جائے۔ آپ زمزم پیے اس کے بعد، اور جو بھی خواہش دل میں لیے ہوئے آپ زمزم کا پانی پیئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ آپ چہرے پہ ڈالیے، آپ سر پہ ڈالیے، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ آپ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد باب الصفا سے نکل جائیں اور صفا پہاڑی کی طرف دعا پڑھتے جائیے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ قرآن مجید کی آیت ہے، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ آپ صفا پہاڑی پہ چڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پہ چڑھے آپ نے بیت اللہ کی طرف جو قبلہ کی طرف منہ کیا تو آپ نے دعا پڑھی، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا، یعنی صفا سے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار یہ پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ چوتھی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 5ویں دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ صفا مروہ کی سعی، اسی طرح آپ یہ صفا سے مروہ پہ جائیں گے تو 1 چکر مکمل ہوگا، اور جہاں وہ سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں وادی کے نشیب میں، آپ وہاں پہ دوڑ لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صفا سے آپ مروہ پہ جائیں گے تو 1 چکر مکمل ہوگا، اور ہر بار صفا مروہ پہ رک کے دعا کرنا اور دعا پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور ہاتھ اٹھا کے آپ کثرت سے وہاں دعائیں کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور یہ عمل کرنا صفا مروہ کی سعی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو کٹوایا تھا، آپ بھی اپنے بالوں کو کٹوائیں گے۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد جو حج تمتع والے ہیں وہ اپنا احرام کھول دیں گے، وہ فارغ۔ اب 8 ذو الحجہ کو دوبارہ وہ حج کا احرام باندھیں گے اور حج کریں گے۔ جو حج افراد والے ہیں وہ تو پہلے احرام میں، حج قران والے یہاں پہ جو ہے وہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد احرام کھولیں گے نہیں، کیونکہ انہیں عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھا ہوا ہے حج قران والوں نے، تو انہوں نے اسی احرام میں رہنا ہے 8 ذو الحجہ تک۔ جب 8 ذو الحجہ کا دن آئے گا تو حج تمتع والے پھر جو احرام باندھیں گے اور جو ہے وہ نیت کریں گے، اللہم لبیک بحجۃ، حج کی نیت کر کے جو ہے وہ مینا کی طرف آئیں گے، اور مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز اگلے دن کی، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہے اور قصر پڑھنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، آپ نے 5 نمازیں قصر کے ساتھ پڑھی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں پڑھنے کے بعد آپ وہاں ذکر اذکار میں مشغول ہو جائیں۔ جب سورج شروع ہو تو آپ میدان عرفات کی طرف آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان عرفات میں تشریف لائے اور آپ نے وادی عرانہ میں یعنی میدان عرفات میں آپ نے خطبہ دیا، اور جب سورج ڈھل چکا تھا، ظہر کا وقت ہوا، آپ نے خطبہ دیا، پھر آپ نے اذان کہلوائی، پھر آپ نے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہر اور عصر کی قصر نماز پڑھی۔ 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہر اور عصر کی آپ نے قصر نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مغرب کے وقت میدان عرفات سے آپ فارغ ہونے کے بعد آپ مزدلفہ تشریف لے جائیں۔
مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ قصر نماز پڑھی، یعنی مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اس کے بعد آپ جو ہیں وہ فجر آپ جلدی سو گئے، باتوں میں آپ نے وقت ضائع نہیں کیا رسول اللہ، کیونکہ آپ نے اگلے 10 تاریخ کو آپ نے بہت سارے کام کرنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھی، آپ واپس مینا کی طرف آئے تو وہاں جو جمرات ہیں جس کو عام طور پر لوگ 3 شیطان کہتے ہیں، جمرہ عقبہ پہ آپ نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کینکریاں ماری۔ تو اس دن کو آپ نے 4 کام کرنے ہوتے ہیں، یہ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال منڈوانا اور طواف کرنا۔ یہ 4 کاموں میں جس نے 2 کام بھی کر لیے تو اس کو جو ہے وہ احرام کھولنے کی اجازت مل جاتی ہے، جس کو تحلل اول کہتے ہیں، اس کو احرام کھول سکتا ہے۔ 4 کاموں میں 2 بھی کر لیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد آپ کو مینا میں رہنا ہے 10، 11، 12 اور 13 بھی۔ جو 12 کو جانا چاہے اپنے گھر کو جا سکتا ہے، لیکن جو 13 کو رہے زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ رسول اور ایک طریقہ کیا ہے وہاں رہنے کا 10، 11، 12، 13 کہ روزانہ زوال کے بعد 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی آپ نکلیں، سورج ڈھلنے کے بعد آپ 3 شیطانوں کو جو ہے باری باری، پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو، ساتھ 21 کینکریاں ماریں جو لوبیے کے چنے کے جو ہے وہ دانے کے برابر، لوبیے کے دانے کے برابر آپ 7 کینکریاں ماریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج کا طریقہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے جو ایام ہیں وہ گنے چنے ہیں، جو آدمی حج کی نیت کر لے، احرام باندھ لے، میقات سے نیت کر لے، ادب یہ ہے کہ دوران حج کسی کو تکلیف نہ دے، دوران حج کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو، کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے، تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوران حج جو ہے وہ دعاؤں اور استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آپ نے 6 باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ حج کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، دوسری بات کہ حج کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، تیسری بات حج کی فرضیت کی شرائط کیا ہیں، چوتھی بات کہ حج کے ارکان اور واجبات کیا ہیں، پانچویں بات یہ ہے کہ حج کی اقسام، اور چھٹی آخری بات مناسب حج، حج کا طریقہ کیا ہے۔ ان 6 پوائنٹس کو ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے اور یہ تعلیمات لینی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم وصل عليه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك
شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارزقنا زيارة بيت الحرام. اللهم ارزقنا صلاة بالمسجد الحرام قبل الممات. اللهم ارزقنا صلاة بالمسجد النبوي ومسجد الأقصى قبل الممات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.